آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں منعقدہ ایک سیمینار کے مقررین نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے خواتین کی آبروریزی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ سیمینار کا انعقاد انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس نے کنن پوشپورہ اجتماعی آبروریزی واقعے کے 33 برس پورے ہونے کے موقع پہ کیا تھا۔ اس موقع پہ مقررین نے کہا کہ کشمیری خواتین کی تحریک آزادی میں جدوجہد لازوال ہے اور وہ تمام تر بھارتی جبر استبداد کے باوجود چٹان کی طرح کھڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری خواتین نے تحریک آزادی میں جہاں اپنی عزتوں کی قربانی دی ہے وہاں ان کے شوہر، بیٹے اور بھائی شہید ہوئے۔ مقررین نے کہا کہ کنن پوشپورہ اجتماعی آبروریزی کے المناک سانحے کی متاثرہ خواتین کو 33 برس کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی انصاف نہیں ملا اور مجرم بھارتی فوجی آزاد گھوم رہے ہیں۔ سیمینار میں شریک شرکا نے بعد ازاں بھارت مخالف احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ ریلی کے شرکا نے انصاف دو، انصاف دو، کنن پوشپورہ کی خواتین کو انصاف دو، کشمیری خواتین پر ظلم ستم بند کرو، بند کرو، بھارتی غازبو، جموں کشمیر چھوڑ دو، ہم کیا چاہتے آزادی کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ بھارتی فوجیوں نے 23 فروری 1991 کو ضلع کپواڑہ کے علاقے کنن پوشپورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 8 سے 80 سال کی عمر کی تقریباً 100 خواتین کی اجتماعی عصمت دری کی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے محاصرے اور تلاشی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں، گھروں پر چھاپوں، املاک کی ضبطی اور ملازمین کی برطرفی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر مودی کی ہندوتوا بھارتی حکومت نے علاقے میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ کر رکھا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ بھارتی فورسز ہندوتوا سے منسلک بیوروکریٹس اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر مقبوضہ علاقے پر غیر جمہوری طریقے سے حکمرانی کر رہی ہے اور اپنے پیدائشی حق خود ارادت کا مطالبہ کرنے والے کشمیریوں کو دبا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے نہتے کشمیریوں کے سروں پر 10 لاکھ سے زائد فوجی اور پولیس اہلکار مسلط کر رکھے ہیں جو علاقے میں انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے سری نگر میں ایک بیان میں نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں گزشتہ 5 برس سے غیر قانونی طور پر نظر بند تنظیم کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی کشمیر کاز کے لیے قربانیوں کو سراہا۔ بیان میں محمد یاسین ملک کو جھوٹے مقدمات میں سزائیں سنانے کے بھارتی ہتھ کنڈوں کی مذمت کی گئی۔